وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی و بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکوع نمبر 29 کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 231 231. پچھلے درس میں ہم نے جو کہ آیت نمبر 230 پر مبنی تھا، حلالے کے مسائل ہم نے جانے کہ مسنون حلالہ کس کو کہتے ہیں، اور غیر مسنون یعنی کہ لعنت اور پھٹکار سے بھرا ہوا حلالہ کیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے حلالہ کرنے والوں کے تعلق سے کیا کہا، اور اپنی زبانی ان پر کس قسم کی اور کیسی لعنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی، اور حالات حاضرہ کے تحت آج کل دنیا میں حلالہ کے تعلق سے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کس طرح نیا شادی شدہ جوڑا حلالہ کے سینٹر والوں کی طرف سے یا حلالہ کی ذہنیت رکھنے والوں کے کس طرح ہوس کے شکار بن رہے ہیں. یہ بھی ہم نے پچھلے درس میں کچھ مثالوں کے ذریعے سے، کچھ اخباروں کے ذریعے سے، کچھ نیوز کے ذریعے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حلالے کا غلط استعمال کس طرح ہو رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، صحابہ نے اس قسم کا جو حلالہ جو لعنت اور پھٹکار سے بھرا ہوا ہے، جو نکاح کیا جاتا ہے حلالے کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زناکاری قرار دیا ہے. اب آج کے درس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کی طرف سے بالخصوص عورتوں کی طرفداری کرتے ہوئے عورتوں کے حقوق کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اور ان کے حقوق کی ذمہ داری اور احساس مردوں کو دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج کے آیتوں کے خصوص بیان کیا. ہر زمانے میں عورت ظلم کا شکار رہی ہے، مظلوم رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ اس کو لونڈی بنا کر اس پر ظلم کیا جاتا، چاہے وہ پیسہ دے کر خریدی گئی ہو یا نکاح کر کے اپنے نکاح میں لائی گئی ہوتی، تب بھی عورت کی کوئی خاص ویلیو اور کوئی اہمیت نہ ہوتی. اس کو نہ اپنے ساتھ رہنے دیتے ڈھنگ سے،
نہیں اس کو آزاد کرتے. ہر زمانے میں کسی نہ کسی اینگل اور کسی نہ کسی زاویے سے عورت پر ظلم ہوتا آ رہا ہے. آج کے زمانے میں بڑا انوکھا ظلم اس پر ہوتا ہے. وہ یہ کہ آج پہلے تو عورت پر ظلم ہوتا تھا اس کی مرضی کے خلاف. آج عورت پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مرضی کے ساتھ. آج عورت کو اس طرح اکسایا جاتا ہے, اس طرح ابھارا جاتا ہے کہ وہ عورت بہت زیادہ ماڈرن, بہت زیادہ تعلیم یافتہ, کوالیفائڈ ہوتی ہے, جس کے جسم پر کم سے کم کپڑے نظر آئے, جو ماڈلنگ میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہو. یہ ذہنیت اس کی بناتے بناتے اس کو اس طرح ترقی دی گئی کہ وہ عورت خود اپنے آپ پر ظلم کرنے لگ گئی. کہ یہ ذہنیت بھی مردوں نے ہی دی. اس کو اس طرح چنے کے جھاڑ پر چڑھا دیا کہ تیری ضرورت دنیا کے ہر میدان میں ہے, تو مرد کے شانہ پر شانہ چل سکتی ہے. تو گویا کہ اس نے ایسے ایسے میدان اس نے سر کر لیے کہ وہ ہر جگہ وہ ہوس کا شکار بنتی جا رہی ہے. یہ بھی ایک طریقے کا ظلم ہے عورت پر کہ اس کو اس کی مرضی کا استعمال کرتے ہوئے اس کو شکار بنایا جا رہا ہے. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کے ساتھ بالخصوص بڑے پیارے انداز میں عورتوں کے ایک حق کو بچاتے ہوئے اس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ نے بڑے پیارے انداز سے یہاں پہ کہا. آئیے اس کو ہم دیکھ لیں. اللہ کہتا ہے آیت نمبر 231 231 میں, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور اے مردو, اے خاوندو, اے شوہر, جب تم طلاق دے دو عورتوں کو, جب تم طلاق دو عورتوں. اس میں کس طلاق کا ذکر ہے؟ حالانکہ یہی مضمون, یہی انداز, یہی طریقہ اس سے پہلے کی آیت میں بھی تھا, جس میں اللہ نے کہا تھا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء, مطلقہ عورتیں 3 قروء, 3 حیض, 3 طہر تک اپنے آپ کو روکی رکھے. یہاں پہ بھی طلاق کا ہی ذکر ہے جو کہ آیت نمبر 228 ہے, اور آیت نمبر 231 میں بھی طلاق کا ذکر ہے. وہی سچویشن بتائی جا رہی ہے, مگر یہ تکرار نہیں ہے. یہاں پہ الگ مسئلہ ہے اور یہاں پہ الگ مسئلہ ہے. آیت نمبر 228 میں اس مطلقہ عورت کا ذکر ہوا جس کو طلاق رجعی یا طلاق بائن دی گئی ہے, اس کو پہلی یا دوسری طلاق دی گئی ہے. اس کو کہا گیا کہ تو اپنے شوہر کے گھر میں ایک ہی چھت میں 3 طہر یا 3 حیض تک روک کے رکھ. جب وہ تیسری طلاق دے تو پھر تجھے حق ہو جاتا ہے کہ تو کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. تو وہ مطلقہ عورت جس کو طلاق رجعی یا بائن دی گئی ہے اس کا ذکر 228 میں تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ آیت نمبر 229 کے اندر بھی اللہ نے کہا الطلاق مرتان, طلاق جو دینے کا طریقہ ہے وہ 2 بار ہے. پہلی طلاق دے, پھر ایک حیض گزرنے کے بعد پھر دوسری طلاق دے, یا پھر اس کی عدت گزرنے سے پہلے یا تو رجوع کرے یا طلاق دے. اس بعد اللہ نے کہا آیت نمبر 230 میں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, یا تو بہتر طریقے سے روک لینا ہے, اور تسريح بإحسان, یا پھر اچھائی اور بھلائی کے ساتھ اسے آزاد کرنا ہے. یہاں پہ 2 طلاق کے بعد جو عدت تیسری جو باقی رہتی ہے, تیسرا طہر, اس کا ذکر ہے. اب آیت نمبر 231 میں تیسری طلاق دینے سے پہلے جو باقی بچی ہوئی عدت ہے اس کا ذکر ہے. پہلا حیض آیا, عورت پہلی بار پاک ہوئی, اس صورت میں خاوند کو حق ہے, مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے, کیونکہ حیض کی حالت میں طلاق دینا غیر مسنون ہے. اسی طرح جس طہر میں اس نے اپنی بیوی سے جمع کیا ہے
مجامعت کی ہے اس طہر میں بھی طلاق دینا غیر مسنون ہے. وہ کہ پہلا حیض آیا، پہلی پاکی آئی، اس نے طلاق دے دیا، اس کا ذکر آیت نمبر 228 میں. دوسرا طہر، دوسرا حیض آیا، دوسرا طہر اس کا شروع ہوا، بیوی سے مجامعت نہیں کی، طلاق دے دی، یہ ہوگی الطلاق مرتان، 2 طلاقیں ہو گئی. اب دوسری طلاق دینے سے پہلے اس کے پاس پورا دوسرا طہر 20 دن 17 دن 15 دن جو بھی دن ہے، وہ جو طہر ہے اس میں چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، چاہے تو گھر بسائے یا پھر دوسرا طہر گزرنے کے بعد تیسرا جب حیض آئے، تیسرا طہر شروع ہو جائے تو تیسری طلاق دے اور اس کو آزاد کر دے. آیت نمبر 229 کے اندر طلاق بائن یعنی کہ 2 طلاق کا ذکر ہوا، طلاق الطلاق مرتان کہیں گے. اب آیت نمبر 231 میں جب آئے تیسرا حیض آیا، تیسرا طہر شروع ہو گیا، 2 ہی طلاقیں ہو چکی اب تک. اب جو تیسرا طہر ہے اس کا پورا انتظار کرے اور دیکھ لے کہ آدمی سے کیا غلطی ہوئی ہے، عورت سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیونکہ 2 طہر گزر چکے، تیسرا طہر آیا، اب تک اس نے اپنی بیوی سے مجامعت نہیں کی اور دونوں کا ارادہ پکا ہے کہ طلاق ہو جائے، میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. اب تیسرا طہر جب شروع ہو جائے، ارادہ پکا ہے تو وہ طلاق دے دے، تو تیسری طلاق جس کو طلاق بتہ کہتے ہیں، جس سے ہمیشہ کے لیے میاں بیوی کے اندر جدائی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کہا یا تو تیسرا طہر شروع ہو گیا اور تم نے طلاق دے دی تو طلاق بائن کے بعد طلاق بتہ ہوگی، دونوں میں جدائی ہو جائے گی، یا پھر رجوع کر لیا تم نے تو تمہارے گھر میں رہے گی. اگر تمہارے پاس وقت ہے تو تیسرا طہر کا انتظار کرو، 17 دن 18 دن 20 دن جب تک وہ پاک رہے تم اس کو اپنے گھر میں رکھو. رجوع اس کے کیا کہتے ہیں، اس کو رجوع کرنا تو رجوع کرو. اگر اس طہر میں تم نے رجوع نہیں کیا، طلاق دے دی، تو طلاق بتہ ہے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے. تیسرا طہر ختم ہو گیا، جدائی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کہا جب تم اپنی عورتوں کو تیسری طلاق دینا چاہو تو یا تو اس سے پہلے رجوع کر لو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب آ جائے پہنچ جائے، اجلہن ان کا وقت، عدت کے ختم ہونے سے پہلے، عدت کے اختتام پر وہ آ جائے، ختم نہیں ہوئی عدت ابھی، تیسرا طہر ابھی تک مکمل نہیں ہوا، وہ ختم ہونے کو آ جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو بہتر طریقے سے انہیں روک لو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر تیسرا طہر مکمل ہونے کے بعد یا اس کے اندر ہی آپ کو مجامعت کرنا ہی نہیں ہے، طلاق ہی دینا تو تیسری طلاق دے دو. وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بہتر طریقے سے احسان کے ساتھ انہیں آزاد بھی کرو. یہاں پر طلاق بتہ کا تیسری طلاق کا اللہ نے ذکر کیا. حیرت انگیز بات کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 228 229 230 اور 31 وغیرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ بہ مرحلہ طلاق دینے کا طریقہ ہمیں سکھا رہا ہے قرآن مجید میں. اور ہم کو یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم کو جھٹکے والے ذبیحہ کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے. جس طرح جھٹکے کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، آج مسلمانوں کے پاس 1 2 3 اگر غلطی سے بھی اگر طلاق 3 دے دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے میاں بیوی کی جدائی کرا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ 3 آیت استعمال کر کے طلاق کا مسنون اور بہترین طریقہ، جس میں شاید ہی کبھی طلاق ہو، شاید ہی اتنا بہترین طریقہ اللہ نے دیا کہ 3 مہینے 3 طہر تک بیوی اس کے گھر میں رہ رہی ہے، ایک ہی چھت کے نیچے، اور نان اور نفقے کی ذمہ داری شوہر پر رکھی گئی ہے. قدرت کیسے اجازت دے گی کہ میاں بیوی کے درمیان کی اختلاف باقی رہے؟ محبت تو ضرور تبدیل ہوگی. پھر بھی ہم مسلمانوں نے اس نقطۂ نظر کو، اس حکمت کو نہیں سمجھا.
اگر کوئی غلطی سے بھی نیند میں شراب کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے ہم اس کو طلاق بتہ شمار کر لیتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی اس بات پر زور دیا تھا کہ نعوذ باللہ زبان لڑکھڑاتی ہے، مگر صرف بات کو سمجھانے کے لیے اہمیت بتلانے کے لیے بات بیان کر رہا ہوں کہ یا تو اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ رہا ہے یا پھر ہم کو نہیں سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ طلاق رجعی کا ذکر کرتا ہے، طلاق بائن کی تشریح کرتا ہے، طلاق بتہ کا ذکر کرتا ہے. ہمارے پاس نہ رجعی ہے نہ بائن ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہی طلاق ہے، طلاق بتہ، کمپلیٹ آر یا پار کا معاملہ. کیوں ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے؟ کیوں ہے؟ کیا قرآن کی آیت نہیں ہے؟ کیا احادیث رسول نہیں ہے؟ صحابہ کے اعمال، صحابہ کی زبانی بیان کردہ فتوے ہمارے پاس نہیں ہے؟ رجعی کہاں ہے؟ پہلی جس کو کہتے ہیں طلاق. بائن کہاں ہے؟ الطلاق مرتان جس کا ذکر اللہ نے کیا، کہاں ہے؟ کیا ان کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر ایسی ڈیفینیشن، ایسی اصطلاحات نہ قرآن میں اور حدیث میں رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، نہیں ضرورت. اگر ہے تو ایک آدمی چاہے کتنا بھی غصے میں کیوں نہ بولے، 1,00,000 بار بھی بولے، اس کو ایک پکڑو، کیونکہ وہ ایک ہی بار طلاق ہی دینا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ایک ہی ہے. جیسا کہ میں بار بار مثال ہی دے کر کہہ رہا ہوں، ایک آدمی اگر دعویٰ کرے کہ 3 بار قتل کروں گا تو کتنا بھی کیوں نہ قتل کرے وہ ایک ہی قتل ہوگا، ایک ہی قتل ہوگا. دوبارہ اگر قتل کرنا بھی جائے گا تو مرے ہوئے انسان کو آپ کتنا ہی مارو ایک ہی موت ہے. وہ 1,00,000 بار بھی بولتا ہے تو ایک ہی طلاق گنی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ اس کے اصول بیان کر رہے ہیں. اور جس حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں وہ حدیث میں نے اس کے سے پہلے آپ کے آگے رکھی، ضمن اس کا ذکر کر رہا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کوئی ایک ساتھ 3 بار بول دیتا طلاق 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 تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں میں جدائی کرتے تھے. اور احادیث میں اس کی صراحت ہے کہ سزا کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، کیونکہ 1 بار نہیں 2 بار نہیں بہت بار روکا، ایسا مت کرو ایسا مت کرو. میرے نبی کے زمانے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا نہیں کرتے تھے، ہم ایک ساتھ 3 نہیں دیتے تھے، نہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، بہت روکا. مگر لوگوں کی عجلت، عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی الفاظ ہیں، لوگوں کی عجلت نے مجھے مجبور کر دیا کہ ان کو الگ کر دو، کیونکہ بہت جلدی الگ ہونے کی. 3 توہر موقع دے رہا ہے کہ غور و فکر کرو کہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے، موقع کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. تو اس سزا کے طور پر تھا، اس لیے جی اس حدیث کو جو مسند احمد وغیرہ میں اور دوسری حدیث کتاب میں صحیح حدیث ہے آئی ہے، وہاں پہ صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص 3 یا 3 سے زیادہ دیتا تو 1 گنی جاتی تھی. ابوبکر صدیق کے زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ دیتا تو 1 گنی جاتی تھی. عمر فاروق کے ابتدائی ایام میں بھی 3 سے زیادہ دیتا تو 1 گنی جاتی تھی. پھر عمر فاروق نے سزا کے طور پر اس کو 3 کو 3 پکڑ لیا. یہ کافی نہیں ہے صراحت حدیث میں جو ہے وہ تو نہیں لینے کا، جو نہیں ہے وہ لے لینے کا. جو نہیں ہے اس کی مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے مزاحیہ طور پر. ایک اچھے نیک بزرگ انسان، سفید داڑھی، اچھا لباس، کیا توقع کریں گے؟ کیا یہ کسی کو چاٹا مار سکتے ہیں؟ عام اصول کیا ہے؟ ایک مرتبہ ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کو انہوں نے چاٹا مارا، ہم نے پکڑ لیا. ان کے اس عمل سے ہم نے یہ استدلال کیا کہ چاٹا مار سکتے ہیں. ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھا ہی نہیں اور بیک گراؤنڈ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. جس کو چاٹا مارا انہوں نے گالی دی، وہ شخص نے گالی دی ان کو اور ان کی شان میں گستاخی کی، کچھ ایسے کلمات ادا کیے کہ وہ نہ چاہتے بھی مجبور ہو گئے چاٹا مارنے پر. ہم نے وہ نہیں دیکھا کہ ان کی کیا مجبوری ہے، ہم نے یہ دیکھ لیا انہوں نے تو چاٹا مارا. مطلب اچھا 5 وقتہ نمازی، اچھے اخلاق والا چاٹا مار سکتا ہے. اب جہاں دیکھو وہاں اس بات کی ریل پیل ہو گئی کہ تم بزرگ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، اچھے اخلاق بھی ہیں، جس کو چاہو چاٹا مارو، جس کو چاہو چاٹا مارو. ارے ایسا کیسا استدلال کر سکتے ہیں آپ؟ کبھی کبھار ایک بار ہوا، نبی کے دور میں نہیں ہوا، صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، ابوبکر صدیق جو خلیفہ اول ان کے دور میں نہیں ہوا. عمر فاروق کے دور میں ایک مرتبہ ہوا اور وہ وجہ بیان کر رہے ہیں. اب وہاں سے ہم نے قیامت تک کے لیے استدلال کر دیا. کیسا؟ قیامت تک کے لیے جس کو جہاں دیکھو وہاں چاٹا مارو. ارے چاٹا مارنا وہ مقصد ہے ہی نہیں حدیث میں ہے.
وہ حدیث میں ایسا ہے کہ 3 کا 3 بولو اور ہمیشہ کے الگ کرو، یہ دلیل نکل ہی نہیں سکتی اس میں سے، ہم نے کیسے نکالا؟ کیوں نکال رہے ہیں؟ اب باقی کی حدیثوں کا کیا کریں؟ باقی حدیثوں کا کیا کریں؟ ان قرآن کی آیتوں کا کیا کریں؟ کیا اگر صرف اتنا سمپل ہوتا تو آیت نمبر 229 کتنی بڑی بڑی آیتیں، آپ اسٹارٹنگ میں تمہید میں قرأت سن رہے ہیں، آپ کتنی لمبی آیتیں، اتنی لمبی آیتیں نازل کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ الطلاق مرتان، یہ لفظ استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی رب کو، کیونکہ الطلاق مرتان کا میں نے کیا ترجمہ بتایا؟ 2 مرتبہ طلاق، یہ ترجمہ ہوتا ہے۔ طلقتان یہ بھی عربی میں ہے، اردو میں، انگریزی میں، فرنچ میں، لیٹن میں نہیں ہے۔ طلقتان یعنی وتھ کاؤنٹنگ 2 طلاق، طلاق اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلقتان۔ الطلاق مرتان کہتے ہیں طلاق میں نے دے دی، اس کے بعد ایک طہر، ایک حیض تو کم از کم رکنا ہے، پھر میں نے طلاق دے دی، یہ کیا ہے؟ 2 مرتبہ، کیونکہ میں نے کہا عربی زبان میں مرن کہتے ہیں گزرنے کو، جو وقت گزرے اس کو مرن کہتے ہیں، جو وقت گزرے ہی نہیں، ایک ہی سانس، ایک سانس بھی نہیں، آدھی یا 5 سانس میں تڑک 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 تڑک، اب اتنی مرتبہ بول ڈالتا کہ کبھی گننا بھی مشکل ہو جاتا۔ اب اس کو اگر اتنی مرتبہ پکڑ لے تو اتنی بیویاں بھی نہیں ہے اس کے، ڈیوائڈ بائی 3 اگر کریں گے تو اتنی بیویاں ایک ہی بیوی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر 3 بار طلاق 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 بولنے کے بعد ایک بیوی کی طلاق ہو سکتی ہے، اگر اس نے 9 بار بولا ہوگا تو اس کے بعد اگر 2 شادی اور کرے گا تو پہلے سے کاؤنٹ کر لو، پھر کاؤنٹ کر لو، نیکسٹ اگر جس سے بھی شادی ہو گئی پہلے سے طلاق ہوگی، کیونکہ اس نے 9 بار کہا ہے، کہہ دیا نا اس نے، تو نہیں بھائی میرے وہ طلاق دینا چاہ رہا، یہ ارادہ ظاہر ہو گیا اس سے، یہ ارادہ۔ مثال ایک اور دے رہا ہوں، وضو بناتے وقت ہر انسان سوچتا ہے کہ اب جا کے میں جیسے ظہر میں جا رہا ہے، ظہر کی 4 رکعت پڑھوں گا، ظہر کی 4 رکعت، اس نے اگر 4 بار سوچ لیا تو کیا اس نے 4 بار ظہر پڑھ لی؟ آنے کے بعد ایک ہی بار پڑھنے والا تو اس کا ارادہ ظہر کی 4 کا سنت ہی پڑھنا ہے، نہ کہ 12 بار پڑھنے کا ارادہ ہے اس کا۔ اسی طرح ایک آدمی نیت کر رہا ہے 4 رکعت ظہر کی، اب 2 بار کر لیا تو کیا اس کو 8 رکعت کا ثواب ملے گا؟ نہیں، پڑھے گا تو 4 ہی نا۔ تو اس کا ارادہ کیا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ انشاءاللہ ایک حدیث آپ کے آگے آج اور رکھوں گا کہ بعض جگہ پر ارادے بھی نہیں دیکھے جاتے ہیں، مذاق میں بھی کیا گیا کام فائنل ہوتا ہے۔ آج اسی آیت کے تحت انشاءاللہ آپ کے آگے یہ حدیث رکھوں گا۔ مگر یہاں پر ایک آدمی ایک نہیں 1 لاکھ بار بھی اگر بولے اس کا ارادہ طلاق ہی دینا ہے تو وہ 1 طلاق گنی جائے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق رجعی کا ذکر کیا، طلاق بائن کا ذکر کیا، طلاق بتہ کا ذکر کیا۔ آج ہمارے پاس یہ دونوں نہیں ہے، صرف تیسری ہے۔ اچھا اب پوچھا جائے کہ بھئی یہ رجعی اور بائن کا کیا ہے؟ نہیں، شرعی اعتبار سے کیا کہتے ہیں، جو لوگ 3 کو 3 پکڑ کر ہمیشہ الگ کر کے حلالے کی نوبت لا لیتے ہیں، سرکمسٹنسز ایسے کریٹ کرتے ہیں کہ حلالے کی نوبت آ جاتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ شرعی طور پر سنت کے اعتبار سے تو سکون سے رکتے رکتے 3 مہینے میں یا 9 مہینے میں طلاق دینا ہے، بولتے تو ہیں، مگر طلاق دینے والے کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ ایسا کرے۔ ایسا ایک آدمی کو ایک چیز دی گئی ہدیے کے طور پر ایک چیز دی گئی اور کہا گیا کہ اس پر کوئی بھی وزن مت رکھنا، اس چیز پر جو 10 کلو سے زیادہ ہو۔ اب چیز انہوں نے ایسی دی کہ اس پر اگر ہاتھ بھی رکھ رہے تو ٹوٹ جا رہی ہے، فرض کرو ہاتھ بھی رکھتے ہیں تو ٹوٹ جا رہی ہے، تو چیز ہی ایسی دی کہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں تو ٹوٹ رہی ہے، مطلب زیادہ چانسز ہے کہ وہ ٹوٹے، ہے نا، زیادہ چانسز ہے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ اب کیا ایسا مسئلہ بیان ہی نہیں کرنا تھا جس سے زیادہ چانسز نکلے ٹوٹنے کے؟ خیر اسلام اور شریعت اور اس کے مسائل آپ کے اور میرے دل پر نہیں ہے، اللہ اس کے رسول جو بیان کرتے ہیں بیان کر دیا، بھلے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر اللہ اس کے رسول نے بھی ایسا نہیں کہا کہ یہ پھٹ 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 جلدی جلدی ٹوٹتا جائے، ایسا
ایسے مسائل نہیں ہیں. اللہ اس کے رسول نے تو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا, فراہم کیا موقع کہ طلاق دو تو پھر اس کو اپنے گھر میں رکھو. میں بار بار اس مسئلے پر زور دے رہا ہوں, اس پر عمل نہیں ہے مسلمانوں کا, 0% عمل. اگر آپ الحمدللہ میرے سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں, آپ دنیا میں غور کیجئے, 0 کے قریب اس پر عمل ہے. کیا؟ طلاق دینے کے بعد اس کی عورت اس کے گھر میں رہے, نہ نسخے کی ذمہ داری شوہر کی ہوگی جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی. اس مسئلے پر کتنے لوگوں کا عمل ہے؟ کتنے لوگوں کا عمل ہے؟ پرسنٹیج گن سکتے ہیں آپ؟ پرسنٹیج گن کے بتلائیے. اگر وہ 0.1 سے اگر بڑھ جائے تو مجھ سے آ کر 1 لاکھ روپے لیجیے. کیوں؟ کیونکہ طلاق تو بعد میں ہوتی ہے, نا اتفاقی پہلے ہوتی ہے, اور لڑکی میکے چلے جاتی ہے. جو جاتی ہے تو 1 سال تک نہیں آتی, نہ طلاق ہو رہی ہے نہ جدائی ہو رہی ہے, 1 سال تک. اور مسئلہ میاں بیوی کا نہیں, خاندانوں کا ہے, خاندان کی اوقات کا مسئلہ آ کر کھڑا ہوتا ہے. ہمارا خاندان کسی سے کم نہیں, وہ کہتا ہے ہمارا خاندان کسی سے کم نہیں. 1 سال کے بعد دونوں کی ملاقات کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں نہیں, کہاں ہوتی ہے؟ کورٹ اور کچہری میں ہوتی ہے. وہاں جب ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اوقات کی ہی بات ہوگی. ہم نے جو کچھ دیا ہے سب دے دو, وہ کہتا ہم نے جو کچھ دیا ہے سب دے دو. اس پر بھی میں نے کافی اچھی روشنی ڈالی ہے کہ مہر کس کو کہتے ہیں, جہیز کس کو کہتے ہیں, جہیز کب ملتا اور کب نہیں ملتا, مہر کب ملتا اور کب نہیں ملتا. اس پر بھی میں نے کافی روشنی. تو جب موقع ہی نہیں دیں گے میاں بیوی کو رجوع کرنے کا, ظاہر سی بات ہے تو طلاق ہوگی, اس میں نہ رجعی کا ذکر رہے گا نہ بائن کا ذکر رہے گا, اور ہمیشہ طلاق بتہ یعنی ہمیشہ جدائی والی طلاق ہی ہوگی. جبکہ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں صحیح مسنون طلاق پر عمل کرنا ہے, اور کرنے کی حتی المقدور کوشش کرنا ہے. چاہے کتنا بھی غصہ آئے, کتنے بھی حالات خراب ہو, بیوی کو جس کو طلاق دی گئی, جس کو مطلقہ کہتے ہیں, جس کو پہلی اور دوسری دی گئی ہے, وہ شوہر کے گھر میں رہے. اگر اس پر عمل کرنے گے انشاءاللہ تو طلاق بتہ کی ضرورت نہیں آئے گی. ایک مسئلہ اور اس میں یہ بھی جان لیں, اگر کسی شخص نے طلاق رجعی دی, 1 طلاق دی اس نے, اس کے بعد پہلا طہر یا دوسرا طہر یا تیسرے طہر کے اندر اس نے رجوع کر لیا, اب ہمیشہ زندگی بھر کے لیے اس کی 1 طلاق ہو گئی, 1 طلاق اس کی. اب 10 سال کے بعد اگر اس نے 1 اور طلاق دی, چاہے 1 بار بولے کہ 1 لاکھ بار بولے, دوسری طلاق ہو گئی. اب کیونکہ طلاق کا معاملہ اور رجوع کرنے کا معاملہ یہ مذاق کی چیزیں نہیں ہے. 10 سال کے بعد ہی بولے گا تو دوسری ہوگی, پھر 10 سال بعد اگر تیسری دے گا تو ہمیشہ کے لیے جدائی, جب تک کہ صحیح طریقے سے سنت طریقے سے حلال نہیں ہو جاتا. وہ حلال نہیں جس کا ذکر میں نے پچھلے درس میں کیا, جو کہ زنا کر سے کم نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ ہی ہے, کیونکہ یہ دین کے نام پر کیا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں کیا کہا کہ جب تم تیسری طلاق دینے کے لیے آ جاؤ, ان کی عدت ختم ہونے کو آئے, تو یا تو عدت سے پہلے انہیں بہترین طریقے سے روک لو اور گھر بساؤ, یا پھر انہیں احسان کے ساتھ, اچھے معاملات کے ساتھ, بغیر اختلاف اور جھگڑوں کے, بغیر ناراضگی کی انہیں آزاد کر دو. اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات اس سے پہلے بھی اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کر کے کہے. کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے؟ یہ کہ جدائی بھی ہو تو بھلائی کے ساتھ, اختلافات کے ساتھ نہیں. آج ہماری جتنی بھی جدائیاں ہو رہی ہے, طلاقیں, وہ اختلافات کے ساتھ ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت معلوم نہیں ہے, یہ آیتیں معلوم نہیں ہے. معلوم اگر ہے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ یہ آیتیں جو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہم سمجھے ہوئے ہیں, اور ہم نے جو سمجھا اس کو ہم نے صحیح سمجھا ہوا ہے. استغفر اللہ, جبکہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس حرکت سے قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں قرآن جو سمجھانا چاہ رہا ہے اس سے بہتر ہم سمجھے ہوئے. یہ سارے اعمال قرآن کے خلاف اور غلط ہیں, جبکہ قرآن جو سمجھاتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے, سب سے بہترین. اور اس بات پہ اور پھر میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے, وما توفیق الا باللہ, جتنی باتیں میں نے ان آیتوں کے تحت آپ کے آگے رکھا, یہ کوئی میری سوچ نہیں ہے, یہ کوئی میری تفسیر, میری تشریح, میرا تدبر نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیتیں جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا, جن کی ذمہ میں نے بہت سارے احادیث آپ کے آگے پیش کی.
اور کہ نیا مفہوم نہیں ہے، 14.5 سال سے صحابہ تابعین تابعین ائمہ کرام ایسا سمجھتے آ رہے ہیں، آیتیں موجود، مفہوم بھی موجود ہے، کوئی انوکھا نہیں ہے، پھر عمل کیوں نہ کرے؟ جبکہ اس سے معاشرے کی ہزارہا برائیاں ختم ہونے والی ہے، پھر کیوں نہ عمل کرے؟ اور میں اس کے اندر میں نے بارہ کہا ہے کہ اس میں لڑکا اور لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کی، آدمی اور عورت کی غلطی، ان کے ماں باپ کی، ان کے سرپرستوں کی غلطی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے اختلافات تو ختم ہو سکتے ہیں، مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ماں باپ کو، جو ان کے سرپرست ہوتے ہیں، وہ لڑکے سے کہتے ہیں ارے چھوڑ دے، ایک اور تیرے لیے کر کے لا لیں، اس سے اچھی، ہمارے سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے ایسے خاندان میں تیرے لیے بہو دیکھی، آپ سے غلطی، پھر قسمت پر آپ کو عقیدہ نہیں ہے، اس کا مطلب قسمت میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ وہی کرتا ہے، تو اللہ نے اس خاندان سے ڈھونڈ کر تمہارے بیٹے کے ساتھ شادی کرائی، اس پر عقیدہ نہیں ہے، کہتے غلطی ہو گئی کہ ہم ایسے خاندان کی طرف چلے گئے، اور وہاں ادھر سے کیا بات ہوتی ہے؟ ادھر سے بات ہوتی ہے کہ بیٹی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ایسے گرے پڑے انسان کے ساتھ تیرا نکاح کرا دیا، ایک اور اچھا دیکھ لیں گے، ڈاکٹر انجینئر، یہ اپنی اپنی غلطیوں پر ندامت کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ کہ اللہ چاہتا تھا کہ ان کا جوڑا ہو مکمل، اللہ نے کر دیا۔ اللہ کے عمل پر بھی یقین نہیں ہے، نہیں توکل اللہ کی ذات پر کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، عقیدہ بھی نہیں ہے، اس لیے اختلافات باقی رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جب ان کی عدت ختم ہونے آئے تو یا تو بہتر طریقے سے روکو یا پھر انہیں آزاد کر دو۔ یہ حکم اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا، اس سے پہلے میں نے ان کا شاید نزول بیان کیا ہوا ہے کہ اسلام کے احکامات سے پہلے اور زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ طلاق دے دیتے تھے، عدت ختم ہونے سے پہلے پھر اس کو رجوع کر لیتے تھے، ایک بار رجوع کرتے پھر طلاق دے دیتے، ہنسی و مذاق میں بھی یہ کام کرتے تھے، دل لگی کے طور پر بھی یہ کام کرتے تھے، غیر ارادی طور پر بھی یہ کام کرتے تھے، پھر جیسے عدت ختم ہونے آ گئی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دیا، اس کوئی حد بھی مقرر نہیں تھی، حد بھی کوئی مقرر نہیں تھی، جتنی بار چاہے طلاق دے، جتنی بار چاہے رجوع کر لیا، اللہ نے حد مقرر کر دی اور کہا کہ 3 طلاقیں ہیں، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جدائی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے، اس سے عورت پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا کہ نہ اس کے ساتھ گھر بسا تھا، نہ اس کو آزاد کرتا کہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے، عورت پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف بھی اللہ نے یہ کہا کہ یا تو بہتر طریقے سے روکو یا احسان کے ساتھ بغیر اختلاف اور جھگڑے کے اسے آزاد کر دو۔ اس ظلم کو بھی اللہ نے میٹ دیا، اور ایک اور ظلم ہوتا تھا، وہ کیا؟ اس کا ذکر آگے اللہ نے کیا، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور اس لیے بھی نہ رجوع کرو، یہاں پہ تمسکو کا مطلب روکنا ہے، اس لیے بھی نہ روکو، اس کا ترجمہ میں رجوع سے کر رہا ہوں، کیوں؟ جب رجوع کیا جاتا ہے تو روکا جاتا ہے نا، چاہے طلاق رجوع ہو چاہے طلاق بائن ہو، اگر اس میں وہ رجوع کر رہا ہے تو اس کو اپنے گھر میں روک رہا ہے، تو اللہ نے کیوں روکنے کے لیے کہا؟ اگر گھر بسانا ہے تو اللہ نے کہا اگر تم انہیں روک رہے ہو، مطلب ان کی طرف رجوع کر رہے ہو، تو اس لیے نہ رجوع کرو، اس لیے نہ ان کو روکو، ضرارا لتعددوا، تاکہ انہیں تکلیف پہنچاؤ اور ان پر ظلم کرو۔ رجوع اس نیت سے نہ کی جائے کہ روکیں اور انہیں تکلیف دیں اور ان پر ظلم کریں، لتعددوا، اعتداء یعنی حد سے تجاوز کرنا، آگے بڑھنا، ظلم کرنا۔ عورت پر یہ بھی ظلم ہو سکتا ہے کہ کم سے کم، چلو پہلے تو غیر محدود تھے تو ظلم ہی ظلم تھا، اب 2 تو رجوع ہے، تو یہ 2 میں بھی کم سے کم 3 مہینے 6 مہینے تک ظلم کیا جا سکتا، کیسے اس کو چھوڑنا ہی ہے، پکا چھوڑنا ہی ہے، رجوع کرو، پھر عدت سے پہلے پھر کیا کرو، پھر رجوع کرو، اس وقت اس کو تکلیف دیتے رہو، تو تکلیف دینے کی نیت سے اللہ نے کہا رجوع نہ کرو۔ دیکھیے عورتوں کی کس طرح طرفداری کرنا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اسلام تو عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اگر یہ ظلم کرتا ہوتا تو اتنا خیال نہ رکھتا، اور اس سے بہتر کوئی خیال رکھ بھی نہیں سکتا، عورتوں کا اس سے بہتر کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، ایسی جگہ عورتوں کا خیال رکھ رہا ہے جہاں صرف مردوں کا چل سکتا ہے، طلاق اور رجوع دونوں کا حق صرف مرد کو ہے، جہاں 100% مرد کا حق ہے وہاں عورتوں کا خیال رکھا گیا، اور مردوں کو ڈرایا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور ظلم کرنے کے لیے اور تکلیف پہنچانے کے لیے رجوع نہ کرو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اس نیت سے نہ انہیں روکو
کہ انہیں تکلیف پہنچا یا پھر ظلم کرو. پھر آگے اللہ نے کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور جس کسی نے ایسا کام کیا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جس کسی نے ایسا کام کیا, روکا اس لیے تاکہ تکلیف دے اور ظلم کرے, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اصل میں اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یہ اسلام کا بڑا بہترین اصول ہے, بہترین پیراوا ہے, بہترین اینگل ہے جو سمجھانے کا جو طریقہ ہے اس ظالم کو. یہ اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو نے فلاں مظلوم پر ظلم کیا, اسلام یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنے آپ پر ظلم کیا, کیونکہ تو اسی ظلم کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں جہنم میں جانے والا بن سکتا ہے. گویا کہ تیرا یہ عمل تجھے جہنم میں پہنچا رہا ہے, یہ تیرا اپنے آپ پر ظلم ہے. اگر تو اپنے آپ پر احسان کرنا چاہتا ہے تو دوسروں پر ظلم نہ کر. اس لیے اسلام نے کیا کہا, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, قرآن نے کہا کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر ایک اور جگہ اللہ نے کیا کہا کہ ہم کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, اتنا ہی بوجھ ڈالتے جتنا وہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک پر اس کے سہن شکتی کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتا ہے. ظالم ظلم کر کے اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کمال کیا, اس کو بہت تکلیف دی, جتنا وہ برداشت کر سکتا اللہ نے اتنا ہی ظالم کے ذریعے سے تکلیف ہو جائے. مگر ظالم اپنی حرکت سے خود پر ظلم کر لیا, اس خود کے لیے طے کر لیا کہ مجھے یہ سزا ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ اس طرح بیان کیا, کہا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اہل ثروت کو ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ حد سے تجاوز کریں. اہل ثروت جو اللہ کے احکامات کی پامالی کرنے والے, مال و دولت کے مالک, ان کو ہم ڈھیل دے دیتے ہیں. جب وہ حد سے تجاوز کر جاتے تو ہم انہیں پکڑ لیتے. اللہ نے ڈھیل کیوں دی؟ تاکہ ان کا عمل ثابت ہو جائے, کل کو یہ نہ بولے اللہ ہم نے کیا ہی نہیں تھا, اس سے پہلے تجھے پکڑ لیا. جس کے اندر جو برائی تھی وہ اچھی طرح ثابت ہو جائے, حجت قائم ہو جائے, پھر اللہ پکڑتا ہے. تو ظالم کو بھی اللہ نے کہا کہ ظلم نہ کر, ظلم کرتا ہے تو جو چیز جو برائی تیرے اندر تھی وہ ثابت ہو جائے گی, تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا قرار پائے گا. اللہ نے کہا کہ جو کوئی مرد, جو کوئی شوہر عورت کو اس لیے رجوع کرے, اس لیے روکے تاکہ اس پر ظلم کرے, تکلیف دے, اللہ نے کہا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. پھر آگے اللہ نے کہا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو. اللہ کی آیتوں کو, اللہ کے احکامات کو ہنسی اور مذاق میں نہ لو. اللہ کے پیش کردہ دلائل, باتیں, وعظ اور نصیحتوں کو ہنسی اور مذاق میں نہ لو. اللہ نے کہا طلاق دو تو سوچ سمجھ کر دو, کہ میں نے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا, بغیر سوچے سمجھے اگر دے رہا ہے تو کیا ہوا؟ یہ اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق ہوا, غلط نہیں ہوا. اسی طرح غلطی ایک انسان سے ہو گئی کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے طلاق دے دیا, تین سے زیادہ. یہ بھی اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق ہے کہ تین کو تین سمجھ کر ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا, ہمیشہ کے لیے. ایک بہت ہی ریسنٹ واقعہ ہے, آپ کو بتاؤں گا, آپ بہت ہنسیں گے, دل میں ہنسیں گے, گھر میں جا کر بھی ہنسیں گے, رات میں سوتے ہوئے بھی سوچیں گے تو آپ ہنسیں گے. ایک طلاق کا قصہ اورنگ آباد میں بالکل قریبی ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو شراب پی کر آئے اور طلاق دے دی. اختلاف تھا تو اسی غصے میں گئے, شراب پی کر آئے. اب جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے وہ غلطی حرکت کرواتا ہے. تین سے زیادہ بار طلاق دے دی. اب جیسی طلاق دے دی تو دونوں کو جدا کر دیا گیا, ہے نا. معاملہ اچھے سے نظر آ رہا ہے نا, کیونکہ ابھی تک میں نے دونوں کی عمر نہیں بتائی ہے. دونوں کی عمر بوڑھے ہو چکے ہیں, دونوں کیا ہو چکے ہیں؟ بوڑھے ہو چکے ہیں. اب دونوں کو ہمیشہ اگر میں تم دونوں غیر محرم ہیں, ایسے معاملات ہمارے اورنگ آباد میں پوری دنیا میں ایسے معاملات ہو رہے ہیں. وہ شراب کی حالت میں, مدہوشی کی حالت میں آیا اور اس نے تین کیا, اس کے پاس کوئی رکاوٹ تھوڑی ہے.
جب سلپ آف ٹنگ انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے نا، غلطی سے زبان سے کچھ بھی نکل سکتا، یہاں تو ہوش میں ہی نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا، صحیح بخاری کی حدیث، کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 لوگوں کے اوپر سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ. ایک نابالغ بچہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا. دوسرا جو شخص نیند میں ہوتا ہے اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا. تیسرا پاگل جس کو سمجھ میں نہیں آتا. تینوں کا گناہ اور عمل ہی نہیں لکھا جاتا. اس میں سے اس حدیث سے علماء نے جو استدلال کیا، جو ہوش و حواس میں نہ ہو اس کی طلاق نہ گنی جائے. علماء نے اس طرح استدلال کیا کہ ہوش میں نہیں ہو. تو میں نے کہا تو کچھ مسئلے ایسے بھی ہوئے، میڈیا پر بھی آئے کہ ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، اس نے خواب میں کس کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، بعد طلاق دے دیا اس کو. جو نیند میں بہت گہری نیند میں تھی وہ تک جاگ گئی اس کی بیوی بازو. کہا میرے پر تو ہو گئے 3 طلاق، میں چلی میکے، ویسے بہانہ چاہیے تھا میکے جانے کا، سیدھا چلی گئی اور ہمیشہ کے لیے طلاق. جبکہ نیند میں بولتا، جبکہ آپ نے کہا کہ جو نیند میں ہوتا ہے اس کے بعد قلم اٹھا لی جاتی ہے، لکھا نہیں جاتا اس کے ساتھ. ہم ویسے بھی طلاق پکڑ رہے ہیں. اور خدا کیا کہتے ہیں، جدائی کرنے کے تو اتنی اتسکتا، اتنی بے چینی ہے ہمارے اندر کہ کب جلدی سے میاں بھی الگ ہو. استغفراللہ، یہ لانا تو پھٹکا سے بھرا ہوا عمل ہے کہ میاں بیوی کو الگ کیا جائے بے جا، جبکہ اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دی. اللہ نے کہا اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو کہ ایک سے زیادہ بغیر سوچے سمجھے بول دو، یہ بھی مذاق ہے. دوسرا یہ مذاق ہے کہ اس نے تو کہہ دیا غلطی سے تو ہمیشہ کے لیے جدا کر دو، یہ بھی مذاق ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. دیکھو اللہ کی آیتیں کیا ہے، احادیث کیا ہے. ہمارے اس مسئلے کے سمجھانے میں غلطی ہو رہی ہے، اصلاح کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہے اور ہم اصلاح کریں تو آپ اپنا دروازہ بھی کھولے رکھیں. یہ نہیں اب ہم اصلاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ تمہاری ذہنیت الگ دکھ رہی ہے، تمہارا فرقہ الگ دکھ رہا ہے، تمہارا ہمارا میل نہیں کھاتا، ہم نے جو سمجھا وہی صحیح ہے. ایسا بھی مت کرو نا. اگر ہمارے سے اس مسئلے میں غلطی ہو رہی ہے، الحمدللہ تم الحمدللہ کبھی بھی آؤ اصلاح کرو، یہ ہمیں تمہاری غلطی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے مطابق ہم ہماری اصلاح کر لیں گے. اسی طرح اپنا بھی دروازہ کھلا رکھو کہ ہم بتائیں بھی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث. یہ مت کہنا یہ حدیث ہماری جماعت میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، یہ غلط ہے. اصلاح کا دروازہ تم نے بند کر دیا. ایسا بھی مت کرو. غلطی تو ہر انسان سے، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی مسئلہ بیان کرنے میں غلطی کر سکتا ہوں. الحمدللہ جہاں تک مجھے علم ہے، یہاں جو حضرات بیٹھے ہو جانتے، کبھی مجھ سے کسی درس میں غلطی ہو گئی، دوسرے درس میں میں نے یاد سے کہا کہ میں نے پچھلی بار ایسا کہا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، پھر اس کا میں نے صحیح مفہوم بھی بیان کر دیا. ہوتا ہے، انسان ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میاں بیوی زندگی ہی خراب ہو رہی ہے، تو اس میں سب سے بڑا رول ادا کرتے سرپرست بابا. اللہ کا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق میں نہ لو. اسی وجہ سے ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث، حسن درجے کی حدیث. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من جد اجد. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے اس کو ارادتاً کہا یا پھر غیر ارادی طور پر ہنسی و مذاق میں ہنسی و مذاق میں کہا. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کہے یا ہنسی و مذاق میں کہے، وہ ثابت ہو جاتی ہے. 3 چیزوں کا کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس کو ارادتاً طور پر کہے یا ہنسی و مذاق میں کہے، وہ پڑ جاتی، وہ ہو جاتی ہے، وہ واقعہ ہو جاتی ہے. ایک طلاق، اس سے پہلے ایک نکاح، اس کے بعد طلاق، اور تیسرا ہے رجوع، رجعت. تینوں چیزیں ہنسی و مذاق میں بھی اگر کریں تو یہ واقعہ ہو جاتی ہے. 2 لوگوں کا، لڑکا اور لڑکی کا ہنسی مذاق میں شادی کرا دی، شادی ہو گئی، ہنسی مذاق میں کرے تھے بول کے تم پلٹ نہیں سکتے. ہنسی مذاق میں طلاق 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 بولتے ہیں، ارے مذاق کر رہا تھا میں، نہیں، سچ میں طلاق ہو گئی. اس لیے اگر کوئی آدمی مذاق میں 3 سے زیادہ بھی بولتا ہے تو 1 طلاق ہو ہی جاتی ہے، بھلے ہنسی مذاق میں کیوں نہ کہا اس نے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہنسی مذاق میں اگر کہتا تو 3 چیزیں ہو جاتی ہے، رکتی نہیں. اسی طرح عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، بولے یار میں نے مذاق میں کر لیا تھا، اصل میں طلاق ہی دینے کا تھا. نہیں تو رجوع کر لیا، اب رجوع ہے وہ. اگر 1 دی تھی تو 1 ہو گئی، 2 دی تو 2 ہو گئی، تو رجوع کر لیا، رجوع ہو گئی، رجوع کر لیا، رجعت ثابت ہو گئی. تو 3 چیزیں ہنسی و مذاق میں کی جائے، چاہے ارادتاً طور پر کی جائے، یہ ثابت ہو جاتی ہے. اس آیت کے ٹکڑے میں نے اس حدیث کو پیش کیا کہ نکاح ہو، چاہے طلاق ہو، چاہے رجعت رجوع کرنے کا طریقہ ہو، یہ ہنسی و مذاق میں بھی اگر کیا جائے تو وہ ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے ان کو ہنسی و مذاق میں بھی نہیں کرنا چاہیے. میرے کو بڑی حیرت والی بات یہی لگتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں سنت طریقہ تو یہ ہے کہ وقفے بعد دی جائے، مگر جب آدمی کوئی گڑبڑ میں کوئی غلطی سے کوئی طلاق دے دیتا ہے تو ہم فوراً اس فیصلے پر کیسے آ جاتے ہیں کہ اب تم ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے، غیر محرم ہو گئے. اس فیصلے پر کیسے آ جاتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں آ جاتے ہیں ہم لوگ؟ جبکہ کبھی دولہا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ صاحب میں نے ہنسی مذاق سے کیا، تو ہنسی مذاق کے حساب سے کم از کم 1 تو سمجھو اس کو، حدیث کے مطابق 1 تو سمجھو. 1 نہیں سمجھتے، 3 لاکھ بار دی تو 3 لاکھ بار سمجھ لیتے. اس کی میں نے بس اچھی مثال کیا دیا، 9 بار اگر اس نے بولا 9 کو طلاق کے بتہ، 3 طلاق کے بتہ سمجھ لیتے کہ اگلی اور 2 شادی بھی ہوگی تو وہ پہلے سے طلاق شدہ. اللہ نے کہا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو ہنسی و مذاق نہ بناؤ، اللہ کے دین کے ساتھ ہنسی و مذاق نہ بناؤ. یہاں پر ایک مسئلہ اور بیان کرتا ہوں، وہ یہ اگر آپ کبیرہ گناہوں کی اگر فہرست بنائیں، کبیرہ گناہ ہیں جن کو بغیر توبہ کیے رب کے آگے معافی نہیں ملتی ہے. بہت سارے صغیرہ گناہ ایسے ہیں، وضو کر لیے معاف ہو جاتے، اچھا نیک کام کر لیے معاف ہو جاتے. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوتے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا. اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے. یہاں تک کہ احادیث میں بہت سارے مسئلے آپ کو علماء کی طرف سے فتوے ملیں گے کہ جو دین کے ساتھ مذاق کرتا وہ یا تو منافق ہوتا ہے، اس کا نفاق ہوتا ہے، یا پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کافر بن جاتا ہے. ایک جگہ پہ فنکشن ہو رہا تھا، اپنی بات ختم کرنے پہ ہوں میں. ایک کالج میں فنکشن ہو رہا تھا، گیدرنگ جس کو کہتے ہیں سالانہ، اینیورسری جو کیا کہتے ہیں اینول گیدرنگ. اس میں جوک سنائے جا رہے تھے. ایک نے جوک سنایا. کیا سنایا؟ بولے کہ اگر مجھے میرے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالا بھی گیا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس لیے سردی کے 4 مہینے تو سیکتے ہوئے گزر جائیں گے، بارش کے دنوں میں تو آگ کا کوئی اثر نہیں رہے گا، گرمی کے دن کس طرح نکال لیں گے 4 مہینے. یہ اللہ کے دین کے ساتھ جہنم کے ساتھ مذاق ہے. ایسے جوکس نہیں سنانا. وہ ایسا انسان کافر بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے جہنم کا مذاق اڑایا. لوگ اس کو جوک کے طور پر، لطیفے کے طور پر سناتے ہیں. تو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق یہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معافی ہوتا ہے. اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہے. کتنی نعمتیں صاحب. یہ احکامات نازل ہونے سے پہلے اللہ نے بہت سارے انعامات صحابہ پر کیے تھے دین دے کر، اور آج تو الحمدللہ ہمارے پاس مکمل دین ہے 1450 سال سے. کب سے؟ 1450 سال سے مکمل دین ہمارے پاس ہے. کتنے احسانات ہیں ہم پر. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کی اہمیت نہیں جانی اور نہیں اس کو کبھی مکمل سمجھا. ہم نے ہمیشہ اس کو آدھا ادھورا سمجھا اسلام کو. اس میں ہر روز نئے مسئلے نکلتے، نئی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں سنت کے نام پر. ایک صاحب بیان کرنے لگ گئے، کہا کہ ایک بہت اچھے بزرگ کیا گئے، خربوزہ پیش کیا گیا. کیا پیش کیا گیا؟ خربوزہ. رونے لگے میں خربوزہ کیوں کھاؤں؟ رونے لگے. کیوں؟ پتا نہیں میرے نبی نے خربوزے کو کیسے کاٹا، ایسے کاٹا کیسے کاٹا، اس لیے کیسے کاٹا مجھے نہیں معلوم سنت طریقے، اس لیے میں نہیں کھاتا. یہ کیا ہے؟ دین کے ساتھ مذاق ہی تو ہے. تمہارے سامنے اللہ کی نعمت آ گئی، کھاؤ، شکر ادا کرو. میں نبی نے خربوزہ کھایا کیونکہ عربستان کا علاقہ، ریگستان علاقہ خربوزہ ہوگے، ضروری نہیں وہاں پہ ملے، تو نبی نے نہیں کھایا ہوگا. تو کیسے کاٹا؟ تو کاٹنے کی سنت تلاش کرتے. خالی صرف نماز کی صحیح سنتیں معلوم کر کے بتلاؤ دلائل کی روشنی میں.
वज़ू की सुन्नतें मालूम करके मतलब दलाइल वो तो नहीं आता है। गुस्ल के 15 फराइज, 17 सुन्नतें और 19 मुस्तहबात कौन याद रख रहा? खाली इसको सही करो अहादीस की रोशनी में, वो तो मुश्किल जा रहा। खरबूजे को कैसा काटे वो नहीं मालूम, इसलिए खरबूजा नहीं खाते। ये दीन के साथ मजाक है। अल्लाह कहता है अल्लाह ने मुकम्मल दीन दे दिया, उसमें भी नई नई बिदअतें, नई नई चीज़ें ईजाद करते रहते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि याद करो नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर की है। वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताब वल हिकमा, 2 चीज़ें अल्लाह ने नाजिल करके तुम पर एहसान की। कितनी चीज़ें? यहाँ अल्लाह ताला तो खुद जिक्र कर रहा है उन वो चीज़ें जो अल्लाह नाजिल की है किताब और हिकमत में से। किताब तो कुरान मजीद है, और हिकमत क्या है? सिर्फ लॉजिक है, सिर्फ मंतिक है। हिकमत का मतलब हिकमत है नहीं। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुफस्सिरीन हिकमत से मुराद अहादीस रसूल लेते हैं, क्योंकि ये हिकमत कुरान की तशरीह बयान करती है। किताब कैसे समझे? अहादीस की रोशनी में, और अहादीस में हिकमतें भरी हुई है। कुरान का सही माना मफ़हूम अहादीस बतलाती है। तो वल हिकमा से मुराद अहादीस है। यइज़ुकुम बिह, इन्हीं 2 चीज़ों से अल्लाह ताला नसीहत करता है, कुरान से और अहादीस से। अल्लाह तबारक व तआला में नसीहत करता है वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और जान रखो कि अल्लाह हर चीज़ पर इल्म रखने वाला है। बिकुल्लि शैइन अलीम, इल्म के एतबार से अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इस बात का इल्म रखो, अल्लाह को हर चीज़ मालूम है कि तुमने इरादतन कहा है या गैर इरादी तौर पर। ये थी आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 231। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें कुरान को सही समझने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दीन के साथ मजाक न करें, उसके आयतों के साथ मजाक न करें, और उस पर सही तौर पर अमल करने अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।